اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور جب بھی عرض کی الحمدللہ حضرت تشریف لے کر آئے، یہ حضرت کا بڑا پن ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ الیاس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم حضرت عافیت۔ الحمدللہ آپ لاسٹ ٹائم جب تشریف لائے تھے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کا انداز بڑا پیارا ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کیونکہ آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ نور ہدایت کا بھی یہی مقصد ہے جی۔ ہم جس پروگرام میں موجود ہیں، نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کا دیدار بھی کرتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ جانتے بھی ہیں۔ بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہیں، وہ سوال علماء اکرام سے کرتے ہیں۔ آج ہم بہت خوبصورت شخصیت پر گفتگو کریں گے۔ وہ شخصیت ایسی ہے کہ ان پر تو ہزاروں، کیا میں کہتا ہوں لاکھوں پروگرام کیے جائیں، پھر بھی اس شخصیت کا تعارف تک پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ وہ بڑا مقام کیوں عطا فرمایا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ ان کو اللہ نے اس لیے بڑا مقام عطا فرمایا، انہوں نے عشق کر کے دکھایا کہ عشق کس طرح کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ عشق، سرکار کے ساتھ عشق اتنا مضبوط تھا، ساری دنیا ایک طرف، یہ شخصیت ایک طرف ہو، ساری کائنات اگر ان کی جھولی میں لا کر ڈال دی جائے نا، پھر بھی کہا جائے کہ یہ ان ہستیوں کو چھوڑ دو، تو وہ اللہ اور اللہ کے حبیب جیسی شخصیات کو نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وراء الورا ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ شخصیت ہوتی جس کا آج ہم پروگرام کریں۔ یقیناً آپ پہنچ چکے ہیں ناظرین، خلیفہ دوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں جی، بازار میں بھی سرکار کے پڑوسی۔ آج ہم علامہ صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں آج ہماری یہ پیاری ہستی، خوبصورت ترین ہستی، جن کا نام لو نا چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ جذباتی بھی تھے، اور اسلام کے لیے جذباتی تھے نا، غصے کے بھی بڑے سخت تھے، اور سرکار کی دعا تھے، سرکار کی مراد تھے اللہ عمر عطا فرما۔ اللہ نے عمر عطا فرما دیا۔ عمر کے آنے کے بعد اسلام میں خوبصورتی اور پیدا ہو گئی۔ آج حضرت عمر کی شان سننے کے لیے ہم موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب بتائیں گے۔ باقاعدہ میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، حضرت عمر کا تعارف سب سے پہلے تو میں چاہوں گا مختصر سا متعارف، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قبول اسلام کا سلسلہ، وہ بھی ہم نے بہت علماء اکرام سے سنا ہے، ہر انسان اپنے انداز میں، خوبصورت انداز میں بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ بڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضور پاک نے یہ کیوں دعا کی؟ اور صحابی بھی تو تھے نا، اور اس وقت اور بھی کفار تھے اور بھی غیر اسلام میں تھے، تو صرف حضرت عمر کے لیے دعا کیوں؟ اور ایک اور صحابی، آئی تھنک 2 اصحاب کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرما، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی دلچسپ اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے کرنٹ ایشو پر محرم الحرام کی آمد بھی ہے، اور یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بصیرت اور بصارت، عام مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست ہوتی ہے، اور کجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست جو وما ینطق عن الہوا والی زبان، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا، بولنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر ایک چیز وحی کے عین مطابق۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عمر کفر میں تھے، جب اسلام قبول نہیں کیا تو شدت اتنی زیادہ ہے، لوگوں پر دبدبہ اور ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر یہی غصہ، یہی دبدبہ، یہی روب اسلام کے ساتھ جڑ کر اگر استعمال ہوگا تو اسی سے کفر دبے گا، اسلام پھیلے گا، اور اسلام آیا ہی پھیلنے کے لیے اور پھولنے کے لیے اور پھلنے کے لیے ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی اسمبلی تفسیر بنانے کے لیے دعائے پیغمبر تھی اور انتخاب خداوندی تھی۔ کیا خوبصورت، اچھا تھا یہ جب حضرت عمر کسی اور ارادے کے لیے آئے تھے تو پھر کہا گیا گھر تشریف لے کر جائیں، ذرا وہاں کے مناظر بھی دیکھیں۔ اتنی دلیری کیسے؟ کیا حضرت عمر نہیں جانتے تھے کہ اصحاب میں، وہ بھی حضرت امیر حمزہ جیسے صحابی بھی موجود ہیں، اتنی دلیری؟
بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اور آپ کو جب غلط انفارمیشن ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور آپ پر فریفتہ ہوتا ہے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا دین پھیل رہا ہے، اسے روکا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو، کوئی نقصان ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے آنے دو، آج یہ دشمن بن کر تو بظاہر آ رہا ہے، لیکن دیکھنے والا وقت دکھائے گا کہ عمر وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور مراد رسول اور دعائے پیغمبر آیا تو عمر جان لینے کے لیے ہے، اب عمر جان دینے والا بن چکا ہے۔ جیسا کہ اکثر آپ سے ہی سنا کہ معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بصیرت تھی جو بیت اللہ میں آپ نے دعائیں مانگی۔ اچھا حضرت، شہادت کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس پہ تو ہم بعد میں جاتے ہیں، لیکن اثرات جو ہوتے ہیں نا، اسٹارٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، ہر چیز کا کہیں نہ کہیں اسٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ اثرات کہاں سے اسٹارٹ ہوئے شہادت کے حوالے سے؟ کہاں پلاننگ کی، کس نے پلاننگ کی اور کس وجہ سے پلاننگ کی؟ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ شہید کر دیا جاؤں گا، تو یہ کیا اثرات تھے، کہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اثرات معلوم تھے، معلوم نہ تھے، بلکہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما، ایک بات، اور دوسری بات حضور کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ یعنی ایک دعا سبیل اللہ کے رستے کی شہادت کی، اور دوسرا ساتھ میں حضور کے شہر کی، شہر مدینہ کی، یعنی جن مدینہ کی گلیوں میں آقا کی تلیاں لگی ہیں اور ان گلیوں نے حضور کا بوسہ لیا ہے، اور جہاں طلع البدر علینا پر بچیوں نے ترانے گائے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، فرمایا تمام نبیوں میں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے اللہ نے ایک ایک صحابی کو چنا۔ ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتا ہر آدمی صحابی بن گیا، ایک ایک آدمی چنا گیا، صدیق کو الگ کام کے لیے چنا، فاروق کو الگ کام کے لیے چنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ بنتے ہیں، حاکم بنتے ہیں، ولی عہد بنتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلتا ہے، عراق فتح ہوتا ہے، روم فتح ہوتا ہے، شام فتح ہوتا ہے، فارس فتح ہوتا ہے، اور قسطنطنیہ اور جنگ قادسیہ، یہ ساری چیزیں جب فتح ہوتی ہیں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپرتی موجوں پہ حق پرستے کی بادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا پہ ذو فشاں تھا، وہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو یہ اسلام حضرت عمر کے دور میں پھیلتا گیا اور کفر پسپا ہوتا گیا اور اسلام کو فتح ملتی گئی۔ عالم اسلام کے خلاف کفر نے یہ دیکھا کہ اگر ایک اور عمر دنیا کو مل گیا یا عمر کو اتنی زندگی اور مل گئی تو ایسا نہ ہو کہیں اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے اور ہمیں تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ اور وہی لوگ جو کل تک بیت اللہ کی نماز پڑھنے پر پابندی لگائے بیٹھے تھے، تو عمر کے اسلام لانے پر اللہ کے رسول نے کھل کر عبادت کی اور بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پھیلا، فتوحات ہوئیں، اسلام کو مکمل طور پر آبیاری ملی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا نظام، ڈاکخانے کا نظام، مواصلات کا نظام، حضرت عمر کے زمانے میں سڑکوں کی ترتیب کا نظام، اور اسی طرح وہ تمام امور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں نظر آتے ہیں، پولیس کا نظام، خط و کتابت کا نظام، ہر ایک شعبہ، جامع مسجد کی تعمیر، عام مساجد کی تعمیر، لوگوں کو انصاف دلانا، عدل، یہ ساری چیزیں جو کفر کو بالکل، وہ کفر کے لیے بالکل ایک ننگی تلوار کی حیثیت تھی۔ اب جب کفر نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ ابو لؤلؤ فیروز منجوسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے حضرت عمر پر دوران نماز وار کیا، تلوار کو اس نے زہر آلود کر کے حضرت عمر پر خنجر چلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بقایا نماز کو حضرت عمر کی جو امامت والی تھی اس کو پورا کروایا۔ یہ یکم محرم ہے جی، یکم محرم ہے، 26 کو آپ زخمی ہوتے ہیں اور شہادت اور تدفین آپ کی یکم محرم ہے۔ یہ واقعہ 26 ذی الحجہ کا ہے جو زخمی ہونے کا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زخمی حالت میں نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مکمل کی، اور وہ جو قتل کرنے والا، وار کرنے والا تھا، بھاگنے لگا تو صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ اس نے وہی تلوار اپنے اوپر چلانا شروع کی اور خود اپنے آپ کو اس سے زخمی کیا، اور وہیں پر وہ مردار ہوا اور ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گیا۔ یعنی اس نے دیکھا اب میرے بچاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 3 دن زخمی حالت میں رہے۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی آپ کو مشروب پیش کیا جاتا، کھانے کے لیے چیز پیش کی جاتی، وہ آپ کے زخموں سے باہر نکل جاتی۔ یہ شہید فی سبیل اللہ، اسلام کے شہید، مصلی رسول پر شہید، ممبر رسول کے پاس شہید، روضہ رسول کے پاس شہید، دعائیں آپ نے 2 مانگی تھی، اللہ نے ان 2 دعاؤں کو قبول کیا اور ساتھ میں 2 انعامات بھی عطا کیے، شہادت بھی اپنے رستے کی نماز کی حالت میں، شہر مدینے کا، اور مصلی رسول، ممبر رسول اور مسجد نبوی۔ اچھا حضرت، اس شہادت سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ زخمی حالت ہے، اب ظاہر سی بات ہے، معلوم ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے، وقت پورا ہے، کمپلیٹ ہے، اللہ والے تھے، جانتے تھے نا، تو کہا گیا کہ میرا پیغام اماں عائشہ تک پہنچا دیا جائے، وہ جو جہاں آج تشریف فرما ہے مدفون میں۔ یہ واقعہ تو سنا ہے نا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی حالت میں تھے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کتنے ایام باقی ہیں اور کیفیت کیا ہے۔ آپ نے ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد گزاری۔ ایک طرف حضرت ابو بکر ہوتے اور ایک طرف حضرت عمر ہوتے۔ اللہ کے رسول نے بارہا فرمایا میرے زمین پر 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، آسمان پر میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ آپ نے بارہا فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی جگہ جمع فرمائیں گے اور ایک جگہ سے اللہ ہمیں اٹھائیں گے۔ آپ نے بارہا فرمایا حوض کوثر پر میرے دائیں جانب حضرت ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر ہوں گے۔ بعض احادیث میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی کی جہاں سے مٹی لی جاتی ہے وہاں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب آپ زخمی حالت میں تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو روضے میں قبر کی جگہ خالی ہے، زندگی جن یاران مجلس کے ساتھ گزری تھی، اب چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری ایام کے بعد جب وصال ہو تو میری قبر بھی ان یاران کے ساتھ بنے۔ ایک کا غلام بن کے رہا ہوں، ایک کا سفیر بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے نزدیک علماء کرام نے لکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، معزز اور افضل ترین جگہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، یعنی جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے، جو مٹی حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ ٹچ ہے، اور جس جگہ پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70 شام کو آتے ہیں، پھر ان فرشتوں کا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک طرف ابا جان ہیں اور ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر مبارک ہیں، تو میرا تو جی یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر دفن ہو جاؤں، لیکن میں عمر کو ترجیح دیتے ہوئے اس جگہ میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ بڑا دل تھا۔ بے شک بے شک، حضرت عائشہ بیوی اور پیغمبر کی بیوی اور ازواج مطہرات میں سے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری، اور جن کے بارے میں انتخاب خداوندی اور حضرت جبرائیل بخاری کی حدیث کے مطابق شکل و صورت لا کر دکھاتے کہ اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ سے کر دیا۔ ایک ایک چیز اللہ کا انتخاب تھا۔ تو اجازت ملی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب روح پرواز کر گئی تو پھر ایک دفعہ علماء لکھتے ہیں دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، انہوں نے پھر دوبارہ اجازت دی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد وہاں حضرات صحابہ کرام نے حضرت عمر کو روضہ رسول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی معیت میں دفن فرما دی۔ حضرت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، اس کے بعد ایک دم سے سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ رہا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، اور حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہی وصیت فرما دی تھی کہ ان صحابہ کرام کو بلایا جائے اور میرے بعد ان میں سے آپ کسی ایک کا انتخاب کریں،
اور مراتب کے اعتبار سے چونکہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ باقی صحابہ میں اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زیادہ تھا، تو اس لیے حضرت عثمان غنی چونکہ ذی النورین بھی تھے، داماد بھی تھے، اور 2 بیٹیاں آپ علیہ السلام کے حضرت عثمان غنی کے نکاح کے عقد میں تھیں، اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو آپ کے بعد خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ایک آخری میں سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمیں محبت بانٹنی ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ یاد آتا ہے، جمعے کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت علی بھی موجود ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہے، حضرت امام حسین ابھی بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، آ جاتے ہیں، میرے نانا کے ممبر پر کیا کر رہے ہیں، اپنے نانا کے ممبر پہ جائیں۔ تو فرمایا، اے حسین میرے نانا کا ممبر نہیں ہے جی۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں یہ واقعہ اگر آپ سنا دیں گے تو کمال ہو جائے گا حضرت، پلیز۔ محبت کی بات حضرت، یہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے۔ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا کھول کر وضاحت سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دونوں جہتیں بالکل واضح فرمائی، ایک طرف اہل بیت ہیں اور ایک طرف حضرات صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے۔ جب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا اور یہ لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی تو آپ دیکھیں لوگ زاد جو رستہ ہے وہ ستاروں سے معلوم کرتے تھے اور کشتی کا سفر ہوتا۔ دونوں باتیں جب تک نہ ہوں تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کشتی میں نہ بیٹھیں تو منزل تک نہیں جا سکتے، اگرچہ ستاروں کو دیکھتے رہیں، اور کشتی میں بیٹھ جائیں اور ستاروں کو نہ دیکھیں تب بھی سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامیابی کے لیے اہل بیت بھی ضروری ہیں اور صحابہ کرام بھی ضروری ہیں۔ کشتی میں بیٹھیں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے اور رستہ صحابہ سے معلوم کریں گے، یہی ہمیں حضرت عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار سے اور ان کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے۔ ایک واقعے کا اضافہ کرتے ہوئے مزید بات عرض کر دوں۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال تقسیم کیا تو حضرت عبداللہ کو کچھ وظیفہ کم ملا، حضرت حسین، حضرت حسن کو وظیفہ زیادہ ملا۔ تو حضرت عبداللہ نے آ کر بابا سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے وظیفہ کم دیا ہے اور حسن اور حسین کو وظیفہ زیادہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ وظیفہ زیادہ ہونے کی بات کرتے ہو، پہلے یہ بتاؤ کیا تمہاری اماں فاطمہ جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارے نانا حضرت رسول اللہ جیسے ہیں؟ کیا تمہارے بابا علی جیسے ہیں؟ اگر تم ان جیسا بابا دکھا دو، ان جیسی والدہ دکھاؤ، ان جیسا نانا دکھاؤ تو میں آپ کو، جی ہاں بالکل، صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں محبت اور یارانہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا بتاؤ تو میں آپ کا بھی وظیفہ بڑھا دیتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ سے کہا، آپ کے بابا تو ہمارے نوکر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹے نے جا کر شکایت کی اور یہ عرض کیا کہ آپ کے بارے میں تو حضرت حسین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نوکر ہیں۔ فرمایا اچھا، کاپی قلم اور کاغذ دیا کہ یہ لے جاؤں اور ان سے کہو یہ لکھ کر دے دو کہ آپ کے بابا ہمارے نوکر ہیں، اس لیے کہ کل یہ پرچی میں حضور کے سامنے قیامت میں پیش کروں گا کہ یہ پرچی جو ہے وہ آپ کے نواسے نے لکھی ہے اور آپ کے نواسے نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نوکر ہیں اور آپ کے نوکر جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے، کیا خوبصورت واقعات الحمدللہ ہم نے سنے۔ ناظرین، یہ دیکھیں یہ محرم ہمیں عشق بھی سکھاتی ہے، یہ محرم ہمیں قربانی بھی سکھاتی ہے۔ محرم قربانی سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسلامی مہینہ، اور آغاز بھی، اینڈ بھی، اختتام بھی اسلامی مہینے کا قربانی۔ اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں آپس میں ملانے کا درس دیتا ہے۔ ہم کس کام میں لگے؟ ہم تو ایک دوسرے کو دور کرنے میں لگے ہیں، ملانا ہے۔ ملائیں گے تو اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ جتنا جدا کریں گے ناکام ہو جائیں گے، آخر میں سانس نکل جائے گا، دنیا سے پرواز کر جائیں گے، کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ملانے والی بات کریں۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن واقعات تو ایسے تھے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ قربانیوں کا سلسلہ ہے نا، اور شہادتوں کا سلسلہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت کی بات کریں، شہادت نظر آتی ہے۔ صحابہ حضرت عثمان کا ذکر چھیڑیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن پھر ایک اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمارے صحابہ اکرام نے، سرکار کے دیوانوں نے، سرکار کے چاہنے والے لوگ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں تو اسلام بچا ہے، دین بچا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، سرکار کی سیرت کو پڑھیں، اسی میں پوری دنیا ہے۔ ہم مختلف لوگوں کی کتب کو پڑھتے ہیں، اچھا ہے پڑھیں، ذہن کھلتا ہے، لیکن اس ذہن کو کھولنے کے ساتھ ساتھ اس میں روحانیت پیدا کریں۔ روحانیت ان کی
کتب پڑھنے سے ہوگا، ان کو پڑھنے سے ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔